جی بالکل اصل کرتا ہے مسکین سی ترمیم ستائی سی ترمیم آ رہی ہے اور ترمیمات کی بچاڑ ہے ممالک کی تعلیم اور سیاسی تعلیم آ رہی ہے ایگزیکٹو کو پھر عدالتی اختیارات دینا، یعنی کہ عوام کو جو ہے نا آپ نے پھر انصاف سے مکمل محرومی کا یہ بیوروکریسی چاہتی ہے کہ دوبارہ وہ شام بنے اور ڈپٹی کمشنر کو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے اختیارات ملے. یہ وہی شان جو مشرف نے کی ہوئی تھی 2002 میں اور ایگزیکٹو مجسٹریسی کا خاتمہ کیا، اس کے پیچھے مرے جا رہے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیرالل ایک شریک بنا رہے ہیں. انتظامیہ جو ہے وہ عدل کا کام کرے گی. ای میں یہ کنسیپٹ نہیں ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان 95 میں انتظامی مجسٹریٹس کے اختیارات کو قلعدم کرا دے چکی ہے. تو ہمارا اگر کریں گے عدالت میں چیلنج ہوگا. سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے، آئین کی روح کی منافی ہے. دوسرا جو آرٹیکل 243 میں پڑھنے کے بعد پتہ چلے گا، اگر وزیر اعظم یا حکومت کا جو اختیار ہے سروس اسکیمز کو لگانے کا وہ متاثر نہیں ہوتا ہے، پھر تو قبول ہے. وائڈ جو سویلین سپریمیسی کو یقینی بناتا ہے. لیکن اگر یہ اختیار کسی اور کو تفویض کیا جاتا ہے تو پھر یہ سویلین بالادستی پر ایک الغار ہے. اچھا، یہ سر پیپلز پارٹی نون لیگ کے جو 27 ترمیم، حالانکہ جمہوری پارٹیاں ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اقتدار کے حاصل کے لیے اب یہ ایسی ترمیم کی نہ؟ دیکھیے، بلاوٹ صاحب کا بڑا اچھا بولے کہ سی کی میٹنگ سے جو انہوں نے اپنے فیصلے سنائے ہیں وہ بڑے ضابطہ ہے جمہوریت کے لیے اور 18 آئینی ترمیم کے تحفظ کے لیے. اس میں یہ کاربند رہتے ہیں. دوسرا مجھے میاں نواز شریف صاحب سے یہ توقع نہیں ہے کہ میاں صاحب جو ہے ایسے ترمیم کی پشت بنائی کریں گے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ بھی ووٹ ڈالنے آئیں گے یا نہیں. آخری سوال کی ترمیم کے حوالے سے مذاکرات آپ نے سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو آپ سمپل بائیکاٹ کر لیتے کیا حاصل ہوگا؟ آپ جائیں، اگر آپ کو کچھ نظر آتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے تو اس میں آپ اپنا ڈائسنٹنگ نوٹ دیں. ہمیشہ بائیکاٹ کرنے سے تو کچھ حاصل کر سکتے ہیں. سی ایم کے پی کے جو ہے وہ اڈیالہ جیل گئے ہیں لیکن ملاقات نہیں کرنے دی گئی. سپریم کورٹ سے وہ رجوع کر چکے ہیں، ہائی کورٹ سے بھی کر چکے ہیں، پارلیمان میں بھی وہ آئے ہیں لیکن ملاقات نہیں ہو رہی. تو اب پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ اللہ عمل ان کا کیا ہونا ہیں. چاہیے؟ اس کو روکنے کے لیے انہوں نے کل کے پی ہاؤس میں چھاپہ بھی مار دیا تاکہ آئندہ اسلام آباد ہی نہ آئیں. لیکن زیادتی کر رہے ہیں. یہ خیبر پختونخوا کے عوام کی مینڈیٹ کی بھی توہین ہے. ایگزیکٹو چیف ہے ایک صوبے کے، اس صوبے کے عوام کی اور اس صوبے کے پارلیمان کی توہین ہے. کیا وجہ گا وہ اگر وہ خان سے مل لیتا ہے کہ وہ اتنا انا کا مسئلہ بنا دیا ہے؟ بہت افسوس ہوتا ہے. اور پھر کے پی ہاؤس میں وارنٹ لے جا کے کھڑا ہونا، یعنی آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اتنی فیصدیت نہ کریں، اتنا ظلم نہ کریں. سارے دروازے اس نے کٹکھٹا دیے، آپ کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑ رہے. مروت صاحب یہ بتائیں کہ 27ویں آئینی ترمیم اتنی ناگزیر کیوں ہے؟ آپ کی نظر میں واقعی اس کی ضرورت تھی ابھی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ جن آئٹمس پہ یا جن آرٹیکل میں امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں مجھے دو چیزوں پہ بڑا میں خائف ہوں. ایک تو ایگزیکٹو کو اختیارات دینا کہ وہ عدل کریں، یعنی آپ کا عدالتی نظام پہ آپ نے کیا چھوڑ دیا کہ اب آپ یعنی ڈسٹرکٹ لیول سے آپ عدلیہ سے اختیارات لے کے ایگزیکٹو کو دے رہے ہیں. دنیا میں کس ملک میں انتظامی افسران جج ہوتے ہیں؟ یہاں آپ ملٹری ٹریبیونل کو بھی جج کے اختیارات دیے ہوئے ہیں، ایگزیکٹو مجسٹریٹس کو. یہ مشرف نے 2002 میں ختم کیا تھا، لیکن 1995 میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ کسی صورت میں ایگزیکٹو مجسٹریٹ عدالتی اختیارات استعمال نہیں کر سکتے. اور آپ ان لوگوں کو اختیارات دے رہے ہیں جنہوں نے الیکشن میں انصاف کا، حق کا، میرٹ کا کباڑہ کیا. یعنی ان سے کوئی کیا توقع رکھے گا؟ 243 والی جائز ہے جو آرٹیکل 243 میں ترمیم آ رہی ہے؟ نہیں، اس ترمیم کو یہ دیکھنا ہوگا. اگر وہ حکومت سے یہ اختیار لیتے ہیں
یہ سروس اس چیز کی تقرری کوئی آرمی آفیسر کرے گا پھر تو سراسر ظلم ہے پاکستان کے ساتھ، اور بہت ہی زیادہ سویلین بالادستی جو ہے وہ چکناچور ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی نام کی تبدیلی ہے تو نام کی تبدیلی سے شاید ہی کوئی فرق پڑے، سویلین بالادستی جو ہے وہ متاثر نہیں ہوگی۔ اپوزیشن لیڈر کے لیے ابھی تک جو ہے وہ اس کی تقرری کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ نے سگنیچر کیے تھے اپوزیشن لیڈر کے لیے جو پی ٹی آئی نے جمع کروائی تھی؟ مجھے کسی نے کہا ہی نہیں ہے، مجھے تو یہ جو انہوں نے پارٹی بنائی ہے، گرینڈ الائن بنایا ہے، کبھی اس کی دعوت نہیں دی ہے۔ میں تو شاید راندہ درگاہ ہوں، تو گالیاں صرف آپ کو گالیاں ملتی ہیں پی ٹی آئی سے بس ٹویٹر پہ؟ میرا خیال ہے مجھے نہیں، وہاں تو گالیاں سب کو ملتی ہے، آپ بھی اگر حصہ لینا چاہیں تو آپ کو بھی۔ سر گریڈ الائنس بنا اپوزیشن کا، اس میں پی ٹی آئی کے علاوہ دوسری جماعتیں بھی ہیں، ان کی طرف سے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا گیا آپ کے ساتھ؟ نہیں، میں دیکھیں میرے ساتھ بہت ساری پارٹیوں کے جو اکابرین ہیں بڑے میرے ساتھ خوشگوار تعلقات ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہے میں نے کے ساتھ ہر عہدیدار کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں، ماں سوائے ایک دو کے میرے تعلقات اچھے ہیں، لیکن یہ پارٹی کے اندر آپ کے ساتھ خصوصی سلوک کرتا کون ہے؟ بیرسٹر گوہر ہے، سلمان اکرم راجہ ہے، کون ہے جو آپ کو پی ٹی آئی میں نہیں دیکھنا چاہتا؟ اب اس بات میں پڑھتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہماری پرواز اب خود انہوں نے علیحدہ کی ہوئی ہے، تو علیحدہ پرواز میں بھی تھوڑا بہت مزہ آ ہی جاتا ہے۔ مروت صاحب یہ بتائیے گا 26 آئینی ترمیم کے بعد وزیر اعلیٰ کو خود آنا پڑتا ہے، ملاقات کرنی پڑتی ہے کہ عمران خان کے کیسز فکس کر دیے جائیں، 10 مہینے ہو گئے کیس فکس نہیں ہو رہا ہے، تو 27ویں آئینی ترمیم کے بعد پی ٹی آئی کے لیے کوئی اسپیس ہوگی یا پی ٹی آئی کو اسپیس بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے عدلیہ کا کباڑہ اس وقت نکلا جب قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان بنے۔ آج ملک میں عدالت کی جو شبیہ یا جو چہرہ مسخ ہوا ہے، انصاف جو مفقود ہوا ہے، اور یہ ملک میں جو طوائف الملوکی کا سما ہے، اس سب کی ذمہ داری قاضی فائز عیسیٰ پہ عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے اس وقت نہ کہ صرف پی ٹی آئی کو بھیٹ کے نشان سے محروم کیا، بلکہ وہ تمام راستے ہموار کر دیے فلور کراسنگ کے اپنے فیصلوں کے ذریعے، کہ جا کے اب ہم ریزرو سیٹوں سے بھی محروم ہیں، عدلیہ میں کانسٹیٹیوشنل بینچ بھی بن گیا ہے، یہاں 2 تہائی اکثریت بھی مل گئی ہے۔ اس سب تمام گند کی جو آبیاری ہیں وہ 27ویں ترمیم میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا حکومتی سائڈ میں غیر، کیونکہ بعض ترامیم اچھی بھی ہو سکتی ہیں؟ لیکن میں مسودہ پڑھوں گا، مجھے پی ٹی آئی اگر کہے گی کہ ہمارا ساتھ دیں تو لازماً دوں گا، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ جو شرکت کے لیے دعوت دی ہے پڑھے تو صحیح نا، ابھی پڑھے بغیر اگر بائیکاٹ کر دیں تو یہ کوئی ریشنل منطقی یا کوئی مدلل جواب نہیں ہے۔ پہلے پڑھیں، کوئی چیز اگر عوام کے فلاح میں ہے اور پاکستان کے فلاح میں ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں شاید پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح پیپل پارٹی نے کر بڑی اچھی بات کی، بلاول بھٹو زرداری نے کہ NFC ایوارڈ پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، 18ویں ترمیم کو آئینی ترمیم کو رول بیک نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو ایسی جماعتوں کا ساتھ دیں۔ کیا بلاول بھٹو کی باتوں پہ آپ کو یقین ہے؟ نہیں، بلاول بھٹو جو ہے اس نے یہ CEC کے فیصلے سنائے ہیں، تو لہٰذا یقین تو کرنا پڑے گا۔ 26 نومبر آ رہا ہے، کوئی آپ لانگ مارچ کوئی احتجاج دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی جانب سے عمران خان کی رہائی کے لیے، اور 26 نومبر جو گزشتہ سال ہوا تھا اس سے متعلق؟ مجھے کوئی احتجاج ہوتا ہوا نظر نہیں۔ فیصل واڈا نے تو تو کہہ دیا یہ پھینٹا لگے گا، خان صاحب کی رہائی پھر کیسے ہوگی؟ وہ اگر نہ بھی کہتے پینٹا پھر بھی لگتا تھا۔ خان صاحب کی رہائی پھر کیسے ممکن ہے؟ اور جنید اکبر کی وارنٹ گرفتاری پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا موقف ہے آپ کا؟ مجھے علم نہیں، ایک مقدمے کا پتہ چلا ہے، یہ دونوں کو ڈرا رہے ہیں کہ اب اسلام آباد آئندہ نہ ہو، یہ اس وجہ سے گئے ہیں۔ سہیل افریدی کی حکومت کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جس طرح سے دیکھیے حکومت تو ابھی بنی ہی نہیں ہے، تھوڑا چلنے تو دینا۔ وہ بیچارہ تو وزارت اعلیٰ چھوڑ کے روزانہ ادھر پھر رہا ہوتا ہے خان سے ملنے کے لیے، تھوڑی سی حکومت ہونے دے، 5-6 مہینے کے بعد کوئی آدمی اسیسمنٹ کر سکتا ہے، ٹرانسپیرنسی ہے، کرپشن سے
پرہیز کر رہے ہیں، میرٹ پہ لوگوں کو مناصب دے رہے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں 6 ماہ میں پتہ چل گئی۔ شرف افضل صاحب، پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور پھر خیبر پختونخوا میں صرف امن و امان کی صورتحال خراب دیکھیے، ہے؟ پاکستان اور افغانستان کے مابین جو بات چیت ہو رہی ہے، اس کے نیسیسری سٹیک ہولڈرز ہیں خیبر پختونخوا کے عوام۔ اگر خیبر پختونخوا میں بدخوری ہو رہی ہے، چینہ جپٹی ہے، ڈکیتیاں ہیں، اور یہ تمام جو ہیں عسکریت پسندی کے آڑ میں ہو رہی ہے، تو لہذا کیوں کر آپ علاقے کے لوگوں کو محروم کر سکتے ہیں کہ آپ اس بات چیت میں حصہ نہ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرکزی حکومت اگر ڈائریکٹ ان کے ساتھ بات کرتی ہے اور افغان حکومت جو ہے وہ جواب دے دیتی ہے کہ ہم نے آپ کی بات قطعاً نہیں مانی ہے، تو لہذا ذمہ داری کس پہ ہوگی؟ ذمہ داری وفاقی حکومت پہ ہوگی۔ آپ خیبر پختونخوا کی حکومت کو، عوام کو اس میں انوالو کریں، جرگے کی شکل میں ان کو جانے دیں، اور پھر یہی لوگ قبائلی عمائدین یا جرگے اکابرین آئیں گے، خود عوام کو بتائیں گے کہ جی وہ تو کوئی بات ہی نہیں مان رہے، خیبر پختونخوا کے ساتھ۔ مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کے پیغام جاری کی تھی جو کہ ٹانک کے علاقے سے تھی، اور خواجہ آصف کا یہی موقف ہے کہ یہ سب کچھ ادھر افغانستان سے ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے تھے جو ٹی ٹی پی نے مطلب ویڈیو بیان جاری کی ہے کہ ہم ٹانک میں موجود ہیں اور ہم مطلب ٹانک کو کنٹرول کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہمارا سب کچھ ہے، تو اس طرح کی چیزوں پر آپ کیا کہیں گے، کیسے دیکھتے ہیں؟ ٹی ٹی پی کا کنٹرول رات کے وقت ہوتا ہے، دن کے وقت نہیں ہوتا، اور رات کے وقت جو ہے اندھیرا ہوتا ہے، اور یوں جو ہے ہمارے علاقے ٹانگ، لکی مربت، بنو، کرک، ڈی آئی خان، یہ سارے علاقے ایسے ہیں کہ وہاں کمیونیکیشن یعنی روڈ، سڑکیں عموماً زیادہ تر کچی ہے، پھر وہاں موومنٹ بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے، پہاڑی علاقے جو ہیں وہ قریب ہوتے ہیں، وہاں پناہ لے لیتے ہیں، تو لہذا یہ مسئلے مروت صاحب، خان صاحب نے آپ کو ٹکٹ دیا، آپ الیکٹ ہوئے، اب آپ پارٹی کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے اپنے لیڈر کی؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ میں تو آج کل نہیں، 1 سال سے ان کی گالیاں کر رہا ہوں۔ یہ جو لونڈا لپاڑا گروپ ہے، خام میں یہ ہمیں کام ہی نہیں کرنے دیتے ہیں۔ اگر ہمارے درمیان اختلافات پیدا ہوئے تھے تو شاید یہ اس کی اصلاح ہو جاتی، ہم گلے مل سکتے تھے، لیکن انہوں نے تو اتنا مطلب نفرت کے بیج بو دیے ہیں۔ 1 سال سے ہم نے مخالفین کو، اسٹیبلشمنٹ کو، حکومت کو کوئی ان کے خلاف بیانیہ ہی نہیں نکالا ہے، نہ کوئی بات کی ہے۔ ہم تو آپس میں لڑ رہے ہیں، پوری پی ٹی آئی آپس میں لڑ رہی ہے۔ آپ کی ڈائریکشن ہی خطا ہو گئی ہے۔ آپ عوام، وہ جو آپ کی حقیقی آزادی کا بیانیہ تھا، آپ کی عدالتی آزادی کا بیانیہ تھا، آپ کی سول سپریمیسی کا جو نیریٹو تھا، آپ کی جو جمہوری بالادستی کا نیریٹو تھا، وہ کوئی بولتا ہی نہیں ہے۔ آئے دن آپس کے اختلافات، ایک اس کو رنگید رہا ہے، دوسرا دوسرے کو رنگید رہا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا ورکر بڑا مایوس ہوا ہے، اور بہت ہی زیادہ جو ہے مایوسی پیدا ہے، اور جب تک اس چیز کی تصحیح نہیں ہوتی ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی تحریک چلا سکے۔ غداری کے سرٹیفکیٹ بڑی جلدی بانٹے جاتے ہیں، اور خاص طور پر جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہ کوئی بھی ان کے مخالف بات کرے تو اس کو غدار قرار دے دیتے ہیں پی ٹی آئی کا۔ غدار قرار دے رہے تو کوئی کسی کو کیا پڑتا ہے۔ مروت صاحب، ایک ٹائم تھا، کہا جاتا تھا کہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے یہی ان کے گلے پڑے گا، ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہی کسی بھی رہنما کو اٹھا کے کچھ بھی کہہ دیتا ہے، تو کیا سوشل میڈیا ہی نقصان پہنچا رہا ہے پی ٹی آئی کو؟ میرا خیال ہے کہ جس نہج پہ یہ میڈیا چل رہی ہے، پارٹی کے پیٹ میں چولہے گھونٹ رہی ہے، پارٹی کا ہر لیڈر ان سے تنگ ہے، ہر ایم این اے جو ہے ناک تکایا ہوا ہے، اور ان کی بلیک میلنگ کی وجہ سے کوئی حق اور سچ کی بات ہی نہیں بول سکتا ہے۔ تھینک یو۔